السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ناپاکی دور کرنے کے مسئلے پر بات کریں گے، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ہمیں کس طرح ناپاکی سے بچنا ہے، کس طرح پاک رہنا ہے۔ اگر ہمیں نائٹ فال ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہمیں احتلام ہو جاتا ہے، تو اس صورت ہمیں کس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے، تو اس بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے میتھس ہیں اور بہت طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو اگر آپ نے کپڑوں کو ہاتھ لگا دیا تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، اگر آپ نے کسی انسان کو ہاتھ لگا دیا تو وہ انسان ناپاک ہو جائے گا، اور بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو آج آپ سے میں یہی چیز ڈسکس کروں گا، اور ان باتوں میں کتنی حقیقت ہے یہ بات آپ کو آج پوری طرح سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم کپڑوں کے معاملے کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ اب جیسے آپ کو نائٹ فال ہو گیا، جیسے آپ کو احتلام ہو گیا ہے، تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو یہاں معلوم ہوا کہ آپ کو احتلام ہو گیا ہے، تو آپ نے پہلی فرصت میں بستر چھوڑنا ہے۔ ہاں، تھوڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک دے رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، لیکن کرنا ہوگا ہمیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، میں آپ کو اگر اپنی رائے بتاؤں تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ سوتے وقت کوشش کیجئے کہ انڈر ویئر پہن کر سونے کی کوشش کریں، انڈر گارمنٹس کا یوز کریں۔ اور اگر آپ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے تو آپ جو ہے نا اپنے بستر پر یعنی ایک ایڈیشنل چادر رکھ لیں جو آپ سوتے وقت اپنے بستر پر لازمی ڈال لیں۔ اور ایک چیز اور، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو الٹا سونے کی عادت ہے، اگر اس کی ہیبٹس میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کو الٹا لیٹ کے سو کر ہی نہیں جاتی ہے، اس کی عادت ہے، تو خدا را اس عادت کو چھوڑیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3724 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوتے ہوئے دیکھا، تو وہ جو ہے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، یعنی الٹے لیٹے ہوئے تھے، اوندھے لیٹے تھے، یعنی ان کا جو پیٹ تھا وہ زمین پر تھا اور جو پشت تھی وہ آسمان کی طرف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھوکر مار کر، پیر سے ان کو ٹھوکر مار کر کہا کہ اے جندب، یہ تو جہنمیوں کا طریقہ ہے، اس طرح جہنمی لیٹتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ الٹا سوتے ہیں اور اگر اس صورت میں آپ کو احتلام ہوتا ہے تو آپ کے بستر کا خراب ہونے کے سب سے زیادہ چانسز ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ہے وہ سوتے وقت یا انڈر گارمنٹس کا یوز کریں یا ایڈیشنل چادر کا، اس کا جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چلیں آپ سیدھا سوتے ہیں، لیکن سونے کے بعد ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس ڈائریکشن میں سو رہے ہیں، کس کنڈیشن میں سو رہے ہیں، الٹے ہیں، سیدھے ہیں، آڑے ہیں، ٹیڑھے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایڈیشنل چادر اپنے بستر پر بچھائیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب اگر آپ کو احتلام ہو جاتا ہے تو آپ نے صبح اٹھ کر صرف اور صرف اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اس کو پاک کرنا ہے۔ اور کپڑوں کا بھی کچھ یہی حساب ہے کہ جیسے آپ کو احتلام ہوا ہے تو فوری اٹھنے کا میں آپ کو ایک فائدہ بتاتا ہوں، اور فوری اٹھنے کا فائدہ اس لیے میں آپ کو تاکید بھی کر رہا ہوں، جب آپ کو معلوم ہو جائے آپ کو احتلام ہو گیا اور آپ اسی وقت اٹھ کے واش روم کی طرف جائیں گے، تو سب سے پہلے جو ہوگا یہ کہ آپ ایگزیکٹ لوکیشن کو پکڑ سکتے ہیں کہ نجاست یا ناپاکی جو ہے وہ کہاں لگی ہے، اور جب ہمیں یہ پتہ ہوگا تو ہمیں اس کو صاف کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہمیں اس کپڑے یعنی جو متاثرہ حصہ جو ہے ہمیں صرف اس کو پکڑ کر اس جگہ کو اچھی طرح دھو لینا ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 230 میں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کو دھویا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو جاتے تھے تو ان کے کپڑوں پر دھلے ہوئے ہونے کے، یعنی اب کسی چیز کے اگر ہم ایک کونا پکڑ کے دھوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک اسپاٹ دکھائی دے گا ہمیں دھلے ہوئے ہونے کا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو پہنا کرتے تھے، یعنی جس کپڑے میں اگر ان کے جنابت لگی تو اس کپڑے کو پاک کر کے پہن لیا کرتے تھے. تو یہ عمل بھی سنت عمل ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس حدیث سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر ہمیں احتلام ہو گیا ہے تو ہم اس کپڑے کو کونا پکڑ کے دھو کر پاک کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اب ان کی آنکھ کھلی، سب سے پہلی چیز تو کاہلی بہت ہے، اتنے کاہل ہیں کہ وہ اٹھا نہیں جاتا. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ بالکل بندہ ایک طاقت ہی ریلیز ہوتی ہے، ہمارے اندر کی انرجی ہوتی ہے جو ریلیز ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم تھوڑا سست فیل کر رہے ہوتے ہیں. چلیں یہاں تک ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. کوئی اگر کمزور ہے تو اس کا ایک الگ معاملہ ہے. لیکن پاکی کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کریں گے، جائیں گے واش روم میں اور ایک بالٹی کا استعمال کر رہے ہیں، ٹب کا استعمال کر رہے ہیں، اس کو بھریں گے اور اس کے اندر وہ جو جس کپڑے میں نجاست لگی ہے اس کو پانی میں ڈبو کر نچوڑ کر ایسے ہی ڈال دیں گے. تو بھائیوں کچھ ہوش کریں، اس طرح سے کپڑا پاک نہیں ہوتا. اس طرح آپ نے جو آپ عمل کر کے نکلے ہیں، اس سے وہ جو بالٹی ہے وہ بھی ناپاک ہو گئی. اب کوئی بندہ اگر غسل کرتا ہے پاکی کی نیت سے اور وہ اس بالٹی میں اگر غسل کر لے گا تو کہاں سے پاک ہوگا؟ تو ایک یہ سائیکل بن جائے گا. وہ کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں کپڑے دھونے والی آپ کی والدہ ہے، آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیوی ہو، تو وہ اس کپڑے کو لے جا کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ رکھ دے گی اور پھر اسی کے ساتھ دھو دے گی. تو آپ سوچیں کہ وہی ناپاک کپڑا جب دھلے گا دوسرے کپڑوں کے ساتھ، اس میں نجاست تو لگی ہوئی ہے، نجاست صحیح طرح صاف تو نہیں ہوئی ہے، تو اب وہ کپڑا جب واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر احتلام ہو گیا ہے تو ہم بنا سستی کرے پہلی فرصت میں ہمیں اٹھنا ہے اور واش روم جا کر جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس جگہ کو پکڑ کر صحیح طرح رگڑ کر دھونا ہے. اور اگر آپ کا دل ایسے مطمئن نہیں ہو تو آپ صابن یا سرف وغیرہ کسی بھی چیز سے اس کو دھو سکتے ہیں تاکہ وہ مزید صاف ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے آپ وہ کپڑے پہن کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو جس کپڑے میں احتلام ہو گیا تو وہ کپڑا پورا ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے. آپ جو ظاہری نجاست ہے اس کو اچھی طرح دھو کر پاک کر لیں، آپ کے جو ہے وہ کپڑے پاک ہو گئے. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، یعنی اگر آپ کو احتلام ہو گیا ہے، تو اگر اس صورت میں آپ کسی کپڑے کو ہاتھ لگاتے ہیں یا کسی انسان کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ اس چیز سے بے فکر ہو جائیں کہ آپ کے ہاتھ لگانے سے وہ کپڑا ناپاک ہو گیا ہے، وہ انسان ناپاک ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانٹیکٹ میں آنے والی چیز اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگی انٹل انلیس نجاست نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. مگر اگر کسی سچویشن کے تحت نجاست آپ کے ہاتھ میں لگ گئی ہے تو اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اس دور میں تو بالٹی ٹب وغیرہ یعنی بڑے بڑے تومبے ٹائپ کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، یا پتھر کا ہوتا تھا، یعنی بالٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی تھیں، تو اس میں ہمیں اپنا ہاتھ استعمال کرنا پڑتا تھا. تو اگر آپ کے ہاتھ میں لگی ہے اور آپ کو یہ چیز معلوم ہے وہ خشک ہو گئی ہے تو آپ نے وہ ہاتھ جو ہے وہ اس بالٹی میں ڈالنے سے پہلے اس ہاتھ کو صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب الحمدللہ ترقی اتنی ہو گئی کہ ہمارے پاس ٹوٹی کا سسٹم ہے، تو یہ کہ ہم ٹوٹی کھول کر اپنے ہاتھ دھو کر بعد میں ٹوٹی کو بھی صاف کر سکتے ہیں، یعنی ٹوٹی میں ہی پانی ڈال کر اس کو بھی دھو سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس چیز کی دلیل ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر، یہ ملتی ہے ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 297 میں. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھا کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں معتکف ہوتے تھے. آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور میں حجرے سے ہی کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی.
دوسری حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 297، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اگر آپ ناپاک ہیں تو اگر آپ کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ حیض میں یعنی پیریڈز میں خواتین ناپاک ہوتی ہیں، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حیض سے ہوتی تھی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ میں ایک بات آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ کوئی بھی چیز ہو آپ کے کانٹیکٹ میں آ کے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگی جب تک کہ نجاست موجود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جب تک نجاست لگی ہوئی آپ کو نہ دکھ جائے، نجاست لگ جاتی ہے، اس صورت میں جو ہے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ناپاک ہوگی۔ لیکن اگر نجاست صرف آپ کے جو ہے سطر تک ہی محدود ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں گئی ہے، تو اگر آپ کسی چیز کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو غسل کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے غسل کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ظاہری ناپاکی کو دور کیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ جو ہے وہ مٹی لگاتے تھے، وہ مٹی سے رگڑ کر اس کو صاف کیا کرتے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ صابن، سرف، اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں مٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ظاہری ناپاکی کو دور کیا کرتے تھے، پھر جو نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، نماز کے جیسا جو وضو ہوتا ہے وہ وضو کیا کرتے تھے اور پورے جسم پر پانی بہاتے تھے۔ اور ایک چیز آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں میں کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا آپ نے جو ہے وہ اس پہ ذرا زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ اگر آپ کا روزہ ہے تو اس صورت میں آپ تھوڑی سی یہاں تک ناک میں جو ہے وہ پانی چڑھائیں اور کلی کر لیں، لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو خوب غرارہ کرنا ہے آپ نے، اور ناک میں نرم جگہ تک سانس کے ساتھ پانی چڑھانا ہے اگر آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بدن پر پانی بہایا کرتے۔ کیا مطلب؟ وضو نہیں کرنا پڑتا؟ غسل اگر آپ نے وضو کر لیا ہے، ظاہر سی بات ہے وضو کر لیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ غسل کرنے کے بعد باہر آ کر وضو کر لیں، کیونکہ ڈائریکٹ اگر آپ نیکڈ، ننگی حالت میں اگر آپ شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں گے تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ تو نہاتے وقت ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کیا پتہ ہمارا ہاتھ لگا ہو شرمگاہ سے، مطلب یعنی کہ صرف آپ نجاست صاف کر کے اور پانی بہا کے باہر آ جائیں، اور پھر اس کے بعد غرالے کب کرنے ہیں؟ یہ غسل کے دوران ہی سب سے پہلے آپ نے جو ہے جو ظاہری ناپاکی ہے اس کو دھونا ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ پھر آپ جو نماز ناپاکی دھونے کے بعد وضو کرنا ہے آپ نے، وضو کرنا ہے، پھر وضو کے بعد آپ نے پورے بدن پر پانی بہانا ہے، اور وضو کرنا ہی ہے نا؟ جی وضو کرنا ہی ہے، لیکن میں آپ سے احتیاط کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ کیا پتہ اکثر پیشاب کے قطرے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں شرمگاہ سے اگر ہمارا ہاتھ ٹچ گیا، ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ غسل کرتے وقت صرف نجاست کو صاف کر کے پانی بہا کے باہر آ کے وضو کر لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سنت طریقہ دیکھیں تو سنت طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاست صاف کرنے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ اگر ہم سنت بھی پوری کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اچھا ہوگا کہ ہم غسل کے دوران ہی وضو کر لیں اور پھر اس کے بعد باہر بھی آگے کر لیں، یعنی کہ پھر وضو کرنے کے بعد شرمگاہ پہ ہاتھ لگانے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ جی، اور اگر کسی پردے کے ساتھ، یعنی آپ نے کپڑے پہنے، کپڑے کے بعد اگر آپ کی شرمگاہ سے ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو فاسد نہیں ہوگا، لیکن ڈائریکٹ نیکڈ، ننگی، اگر آپ ننگی حالت میں ہیں اور اس دوران اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ ہو جائے گا تو اس صورت میں آپ کا وضو فاسد ہو جائے گا۔ تو احتیاط کے طور پر میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد باہر آ کر ایک دفعہ اور وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو جو معاملات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان کے بتانے میں اور میرے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی آ گئی ہوگی تو میں اللہ رب العزت سے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ولی اعوذ باللہ تعالی۔